الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى وليه ووصيه وأمينه وخليفته وذريته وباب الحكمة سيد الوصيين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين لا سيما لبقية الله في الأرضين وحجته على العالمين أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى في كتاب الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين صلوات عزیزان محترم اور نہایت ہی واجب الاحترام عزاداران سید الشہداء، ہماری گفتگو کا عنوان ان 5 مجالس میں امامت کی حقیقت اور اس میں کی جانے والی تحریفات، اس عنوان کے ذیل میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے آخر امامت کو اتنی اہمیت کیوں دی ہے۔ اللہ کے اور بھی مناصب ہیں، منصب نبوت ہے، منصب رسالت ہے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس جو سب سے بڑا عہدہ ہے اور منصب ہے وہ منصب امامت ہے۔ ماشاءاللہ۔ کسی بھی نبی نے جب انہیں نبوت ملی تو آپ نے نہیں پڑھا ہوگا، شاید سنا بھی نہ ہو کہ انہوں نے یہ کہا ہو کہ یہ عہدہ میری آل اور اولاد کو بھی عطا کر، یا کسی کو رسول بنایا گیا ہو، ایسا نہیں ہوا۔ لیکن جب عہدہ امامت ملتا ہے پھر یہ خواہش ہوتی ہے کہ یہ سلسلہ جو ہے وہ میری اولاد میں بھی جاری رہے۔ کیوں؟ کیا ہے یہ امامت؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کا آغاز نبوت سے ضرور کیا، ظاہری طور پر۔ جس شخص نے اس دنیا میں سب سے پہلا قدم رکھا وہ ایک نبی تھا، لیکن اس کائنات کا اختتام اس نے نبوت پہ نہیں کیا۔
اس نے حتیٰ کہ خاتم الانبیاء سے بڑا تو کوئی انسان نہیں ہے، اور وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ اس دنیا کا اختتام ایک امام پہ ہے، یہ کسی امام کے انتظار میں۔ آپ سے جو اہم سوال ہے اس دنیا سے جانے کے بعد، اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں نبی کے ساتھ نہیں بلایا آپ کو، نہ رسول کے ساتھ بلایا، ایسا نہیں کیا اس نے کسی نبی کے ساتھ نہیں بلایا۔ اس نے کہا یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم نبیوں کے ساتھ نہیں بلائیں گے، ہم تمہیں تمہارے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ کیوں وہ تمہیں امام کے ساتھ بلانا چاہتا ہے؟ امام کے ساتھ کب انسان وابستہ ہوتا ہے؟ کون امام کے ساتھ ہوگا؟ اس پہ بات کریں گے۔ آخر امامت کو اتنی اہمیت کیوں دی اللہ تعالیٰ نے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اگر اتنا اہم تھا یہ عہدہ، تو کیا امامت کے جو آثار تھے اس دنیا میں وہ ہمیں دکھائی دیے؟ ہم ان سے فیضیاب ہوئے؟ اور اگر ایسا نہیں ہے تو کیوں؟ آئے یہ سارے سوالات نہیں ہیں؟ میرا امام سے کیا واسطہ ہے؟ آیا میں کسی امام کے دور میں ہوں؟ اور ان سے کیا لینا ہے مجھے؟ یا زندگی مجھے اسی طرح سے گزارنی ہے؟ اور وہ وابستگی کیا ہے؟ اور وہ ذمہ داری کیا ہے؟ وہ فریضہ کیا ہے؟ وہ کیا فیض ہے جو مجھے امام سے لینا ہے، تاکہ میں اپنی زندگی کے مقصد کو پا سکوں؟ اور اگر میں نے یہ کام نہ کیا تو یہ زندگی سرگرمی تو ہو سکتی ہے، ایک شغل تو ہو سکتی ہے، اللہ کی طرف حرکت نہیں ہو سکتی۔ یہ اللہ کی طرف حرکت کب ہے؟ لہٰذا یہ کہ ہم جو ہے وہ ان ساری چیزوں پہ جو ہے وہ بات کریں گے کہ اللہ نے اتنا سرمایہ لگایا، اللہ کی جو مخلوق ہے اس میں ہر چیز معجزہ ہے۔ وہ ہم بعض چیزوں پہ غور نہیں کرتے، وَإِلَّا ہر چیز معجزہ ہے، حتیٰ جمادات بھی ایسے ہی ہیں۔ کس طرح سے دیوار ایک دوسرے کو پکڑ لیتی ہے، سیمنٹ کیوں پکڑتا ہے اس کو؟ آپ کسی چیز کے اندر یہ جان پیدا کر سکتے ہیں کہ وہ سمجھتی ہو؟ یہ شعور اسے کس نے دیا؟ جمادات کے پاس شعور ہے، لیکن ہمارا شعور اتنا عالی نہیں ہے کہ ان کے شعور کو سمجھ سکے۔ اسی وجہ سے یہ ہم سے بات نہیں کرتے۔ ہم سے کیا بات کریں؟ جو میری بات ہی نہ سمجھے وہ اس سے کیا بات کریں؟ یہی وجہ تھی جب نبی کے ہاتھ پہ آئے، جو ان کی بات سمجھتے تھے تو کلمہ پڑھنے لگے۔ امام سید سجاد جب گزرتے تھے تو حجر اسود ان کو سلام کرتا تھا۔
دیواریں ان کو سلام کرتی تھی۔ خدا فرماتے ہیں یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کائنات میں ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی۔ میرے پاس وہ کان نہیں ہیں جو میں ان کی تسبیحوں کو سن سکوں۔ بالکل اسی طرح سے جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ حیوانات بھی ایسے ہی ہیں، پودے بھی ایسے ہی ہیں۔ انبیاء کے لیے ایسا نہیں ہے جیسے وہ ہمارے لیے ہیں، وہ ان سے بات بھی کرتے ہیں اور جواب بھی لیتے ہیں، وہ ان سے سوال بھی کرتے ہیں اور جواب بھی لیتے ہیں، ماشاءاللہ کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ ان کا شعور کیا ہے اور وہ ان کی بات سمجھتے ہیں۔ اسی لیے دیکھ لیا آپ نے کہ ہرنی نے سب کو چھوڑ کے امام رضا کے پاس آئی۔ محمد بول محمد صلوات ان کے پاس اتنا شعور ہے کہ وہ اپنے وقت کے امام کو پہچانتی ہے۔ میرے پاس ہو یا نہ ہو، امامت بہت اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم نے عرض کیا کہ اپنی مخلوق میں جمادات ہیں اس کے بعد پھر نباتات ہیں، پھر حیوانات ہیں، اور پھر اس کے بعد انسان، اور پھر انسانوں کے بعد ولی، یعنی جب انسان کمال پہ پہنچتا ہے تو ولی، اگر جماعت کمال پہ پہنچے تو یہ نباتات میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ یعنی نباتات جو ہے جمادات کے کمال کا نام ہے، اور نباتات کے کمال کا نام ہے حیوان، اور حیوان کے کمال کا نام ہے انسان، اور انسان جب کمال پہ پہنچتا ہے تو پھر ہو جاتا ہے ولی، اور اگر ولی کمال پہ پہنچ جاتا ہے تو نبی ہو جاتا ہے، اور اگر نبی کمال پہ پہنچ جائے تو رسول ہو جاتا ہے، اور رسول کمال پہ پہنچ جائے تو پھر یہ اولی العزم بن جاتا ہے، اور اگر اولی العزم کمال پہ پہنچ جائے تو یہ امام بنتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آواز بلند نعرہ صلوات۔ رسالت کے آخری کمال کا نام ہے امامت، اس سے اوپر کوئی عہدہ نہیں ہے، اس سے اوپر کوئی عہدہ نہیں، بس مخلوق کی حد ختم ہو گئی، بس اس سے اوپر خدا ہے، یہ آخری حد ہے۔ تو اللہ نے اپنا کل سرمایہ لگایا ہے امامت پہ، یہ کل سرمایہ ہے اس کا۔ یہ امامت کرتی کیا ہے؟ خوب توجہ کریں، انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ آج کی ہماری گفتگو جو ہے وہ تمہیدی ہے اور مقدماتی، توجہ تھوڑی بھی ادھر ادھر ہوئی تو مطلب نکل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو خوب غور سے سنو، ایک ہدف اور مقصد کے تحت پیدا کیا ہے۔ اللہ کی بہت ساری صفات ہیں، ہر صفت ہی لاجواب ہے، لیکن یہ جو کائنات ہمیں دکھائی دیتی ہے یہ اس کی ایک اعلیٰ صفت ہے، یہ اس کا نتیجہ ہے۔ میں آپ کو پہلے یہ بتاؤں کہ اس کائنات میں یا تو کوئی چیز، اب یہ کائنات میں صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، یا تو کوئی چیز ذات خدا ہے یا صفات خدا ہے یا فعل خدا، یعنی یہ کائنات کا لفظ میں نے مجازی طور پہ استعمال کیا کیونکہ خدا تو کائنات کا خالق ہے، وہ کائنات میں نہیں ہے۔ کائنات
اس کا فعل ہے. مثلا میں جو یا تو میں خود ہوں یا میری صفات ہیں. میں کبھی بیٹھ جاتا ہوں، کبھی اٹھ جاتا ہوں، کبھی توجہ کیا آپ نے، کبھی سو جاتا ہوں، کبھی میں عالم ہوتا ہوں، کبھی میں جاہل ہو جاتا ہوں. یہ میری صفات ہیں، مجھ سے تو جدا نہیں ہے. یہ وہ میں ہی تو ہوں. جو بیٹھتا ہوں وہ کون ہے؟ وہ میں. جو کھڑا ہوتا ہے وہ کون ہے؟ میں. یہ جو بول رہا ہے یہ کون ہے؟ یہ بھی میں ہی ہوں، یہ الگ سے ہوں. یہ جو لکھ رہا ہے یہ کون ہے؟ یہ میں ہی ہوں. تو یہ جو لکھا گیا ہے یہ مجھ سے ہی صادر ہے. اگر میں نہ ہوں تو یہ نہیں ہے. کائنات اللہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے، یعنی فعل خدا ہے. اس نے کہا کن، یہ کائنات وجود میں آ گئی. یعنی یا کوئی چیز اللہ کی ذات ہے، یا اس کی صفات ہے، یا اس کا فعل ہے. اور یہ کائنات فعل اللہ ہے. بس کائنات میں ہر جگہ خدا ہے. سبحان اللہ. میں کچھ نہیں ہوں، میں تو وہ فعل ہوں جو اس سے صادر ہوا ہے. میری حیثیت کیا ہے؟ اللہ نے جہاں اس کی بہت ساری صفات ہیں، اس میں سے اس کی جو ایک صفت ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ جیسا وہ ہے ایسے سب ہو جائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، امت محمد و آل محمد للکن صلوات. یہ جو اس نے بات کی، خوب توجہ کریں، یہ بہت اعلیٰ صفت ہے اس کی. میں امیر ہو جاؤں تو میں چاہتا ہوں میں ہی رہوں. بھائی کو میری ضرورت ہو، محلے والوں کو میری ضرورت ہو، یہ میرا اعلیٰ مقام ہونا چاہیے. میرے بچے، میرا گھر، میری شان عالی ہونی چاہیے، میری ہر چیز عالی ہونی چاہیے. اس نے یہ نہیں چاہا، جبکہ وہ لا شریک ہے. یعنی لا شریک بھی اپنے لیے ایسی ہستیوں کو وجود عطا کرنا چاہتا تھا جو اس کی مظہر ہوں صفات میں. میں نے بہت ہی احتیاط سے جملہ استعمال کیا ہے، کیونکہ بہت ہی باریک لائنیں ہیں. یہی صفت میں مجھے اپنے اندر پیدا کرنی ہے اللہ کی. یہ جو اس نے کہا کن تو کنزن مخفیا فاحببت ان اعرف، میں تو خزانہ ہوں چھپا ہوا، کوئی ہے جو اس خزانے کو لوٹ لے. میرے اندر یہ صفات ہیں. استاد بھی سارے ہنر نہیں دیتا شاگرد کو، وہ چاہتا ہے کہ لوٹ لو مجھے، میری صفات کے مظہر بن جاؤ. اور جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں وہ خدا ہوں کہ جب کسی چیز کو چاہتا ہوں کہ ہو جا، کرنا نہیں پڑتا. مجھے کچھ نہیں کرنا پڑتا، مجھے صرف کہنا پڑتا ہے ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے. تمہیں بھی یہی چاہتا ہوں کہ تمہیں اس مقام پہ لے جانا چاہتا ہوں کہ تم جب کسی چیز کو کہو کہ ہو جا تو وہ انتظار نہ کرے، ہو جائے. مظہر ذات الہی، نور پنجتن پاک
اسی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ کہنا نہیں پڑا، اشارہ کیا، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ کہنا پڑا کہ چاند تو 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو جا، یعنی کہنا نہیں پڑتا، اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑے۔ اذا اراد شیئا ان یقول له کن، انسان اس منزل پہ چلا جاتا ہے جہاں کن کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا کہ جب کسی نے پوچھا یا ابن رسول اللہ امام حسن سے، آپ مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ مومن کس کو کہتے ہیں؟ کہاں کہ کسے کہتے ہیں؟ کہ اس دیوار کو کہیں کہ ادھر آ تو یہ آ جائے، یہی تو بات ہوئی تھی۔ تو دیوار نے چلنا شروع کر دیا۔ کہا یہ اپنے رسول اللہ، آپ نے تو کہا تھا کہ جی وہ دیوار کو کہے، تو آپ نے تو ابھی کہا بھی نہیں، تو یہ آ کیوں گئی؟ کہ اس لیے کہ تو نے مجھ سے مومن کی صفت پوچھی تھی، امیر المومنین کی صفت۔ ہم مومن کو کہنا پڑتا ہے، امیر المومنین کو تو اس کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ نعرہ حیدری، کہا تو نہیں تھا کہ جبرائیل میرے گھر حسن حسین کے کپڑے لے کے آؤ، یعنی کہا نہیں ہے، صرف اتنی سی بات کی ہے کہ تمہارے کپڑے درزی کے پاس ہیں، بس۔ ابھی ہم بات کریں گے۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ وہ تم سب کو اس مقام پہ لے جائے، وہ تم سب کو وہاں دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ اپنے خزانے تمہیں، کون ہے تم میں جو اپنے خزانے لٹانا چاہے اس طرح سے؟ اس لیے کہ خزانے تو لٹاتے ہوئے وہ ڈرتا ہے جسے خزانے کے چھن جانے کا ڈر اور خزانوں کی کمی ہونے کا خدشہ۔ اس کو خدا کہتے ہی نہیں ہے کہ جس کے پاس وہ خزانے ہوں جو خرچ کرنے سے کم ہو جائیں، خدا کہتے ہی اسے۔ اللہ تعالیٰ نے لہٰذا، میرا موضوع ذہن میں ہو، امامت کی حقیقت ہے۔ امامت کو اللہ نے اتنی فوقیت کیوں دی ہے ہر جگہ؟ تو یہ بات تو واضح ہے کہ وہ تمہیں وہاں دیکھنا چاہتا ہے، وہ تمہیں اپنے جیسا دیکھنا چاہتا ہے۔ مثلی کہا اس نے، اے بندے تم میری اطاعت کر، میں تجھے اپنی مثل بنا دوں گا۔ یہ نہیں کہا کہ ہم تمہاری مدد کریں گے، ہم سارے تو مدد کرتے ہیں۔ یہ کون کہتا ہے کہ اگر تم ہماری اطاعت کرو گے تو ہم تمہیں مثل بنا دیں گے؟ اپنی مثل نہیں، باقی رکھیں گے فاصلہ۔ خدا نے یہ ایسی کوئی بات نہیں کی، اس لیے کہ وہ توجہ کریں۔ یہ والی بات کہ ہم مدد کریں گے تمہاری، یہ تو وہ کرتا ہے کہ جس کا قلب اور جس کا اندر چھوٹا ہو، جو ذات بہت زیادہ وسیع ہو، اس قدر وسیع ہے وہ ذات، اس کے یہاں تنگی نہیں ہے۔ لطیف نام ہی اس کا اس لیے لطیف۔ میں سو جاتا ہوں، اس کا لطف نہیں سوتا۔ میں نہیں مانگتا، اس کا لطف نہیں رکتا۔ وہ لطیف ہے۔ لطیف کا مطلب ہی یہی ہے۔ لطیف کا مطلب لطف کرنے والا نہیں ہے۔ اگر کسی کو یہ ترجمہ کرے تو غلط ہے۔ لطیف کا مطلب ہے کہ مسلسل لطف کرنے والا،
لطف کرنے والا نہیں، وہ تو سبھی کرتے ہیں، جس کا لطف رکتا نہیں ہے وہ لطیف ہے۔ اللہ یہ چاہتا تھا کہ وہ تم سب کو وہاں لے جائے۔ یا ایھا الانسان انک قادح الی ربک قدحا فملاقیہ، تمہاری حرکت خدا کی طرف ہے، وہاں جانا ہے۔ اس لیے خوب توجہ کریں، اس وجہ سے کہ تم اس جیسے ہو جاؤ، اس کی مثل بن جاؤ، اس نے ایک خوبصورت، خوب توجہ کریں، ایک ایسا راستہ بنایا جو تمہیں مثل خدا بناتا ہے۔ مثل خدا بناتا ہے۔ اب وہ راستہ کیا ہے؟ وہ راستہ وہ دین ہے، دین اسلام جس کو آپ کہتے ہیں، میں وہ دین ہے، وہ ہلکی نہیں ہے یہ چیز، ہم اسے ہلکا سمجھتے ہیں، یہ ہلکا نہیں ہے، یہی وہ راستہ ہے جو تمہیں مثل خدا بنا دیتا ہے۔ اس لیے اس نے کہا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، بس ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل وہو فی الآخرۃ من الخاسرین۔ اللہ کے نزدیک فقط دین اسلام ہے۔ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا، کس نے کہا آپ آزاد ہیں؟ نہیں، آزاد نہیں ہیں آپ۔ غلط نظریہ کسی نے اگر یہ کہا ہے کہ آپ مسیح ہو جائیں، یہودی ہو جائیں، ہندو ہو جائیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر کسی بھی شخص نے اسلام کے علاوہ کسی اور دین کی اتباع کی، فلن یقبل، ہم اس سے اس کے دین کو ہرگز قبول نہیں کریں گے۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہرگز قبول نہیں کریں گے۔ یوں نہیں ہے کہ سفارش لے آئے، یوں کرے وہ کرے تو پھر کر ہی لیں گے، نہیں، ہرگز قبول نہیں کریں گے۔ اور نہ فقط قبول نہیں کریں گے، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ کہاں آزاد ہے انسان؟ اب آپ کی مرضی ہے۔ آخر کیوں اللہ تعالیٰ نے امام حسین علیہ السلام جیسی شخصیت اتنی بلند شخصیت، نظیر نہیں ہے کوئی ان کا۔ ہم نے کہا ہے کہ جتنے بھی ائمہ ہیں ہمارے، اور امام ہم نے بتایا ہے کہ رسالت سے اوپر کا درجہ ہے۔ ہر نبی، حضرت آدم نے 1000 سال عمر گزاری، یہ نبی حضرت آدم علیہ السلام کی پوری 1000 سالہ زندگی، یہ میری زندگی نہیں ہے، نبی کا لیول بتا دیا ہم نے کہ نبی ہے کہاں پہ، اور وہ بھی ابو البشر۔ ان کی ایک دن کی نہیں، 1000 کی مکمل زندگی جو ہے، ان کے 1000 سال وہ اسی دین کی تبلیغ میں لگے۔ یعنی آپ نے مجھے اسی کام پہ لگا دیا، تو کوئی چیز اہم ہوگی تو 1000 سال اس انسان کی پوری زندگی آپ نے اس پہ لگوا دی۔ پھر نوح آئے، اتنی زحمتیں، اتنی، آپ یقین کیجئے کہ گلی گلی میں پتھر کھاتے رہے، پیچھے نہیں ہٹتے۔ 900 سال کم ہوتے ہیں، 900 سال کے بعد نتیجہ کیا نکلا؟ 80 آدمی۔ تو حضرت نوح تو کہہ سکتے تھے یہ تو خسارہ ہو گیا ہے، 900 سال میری زندگی کے لگے ہیں۔ اور نوح حضرت آدم کی طرح نہیں ہے عام آدمی، نوح صاحب شریعت ہیں، اولی العزم انبیاء میں شمار ہوتا ہے۔ نوح کا لیول بہت ہائی ہے۔ 900 سال بیت گئے، ان کا اتنی زحمتیں اٹھائیں، ان کا نام ہی نوح پڑ گیا۔
نوحہ کرتے تھے، احتجاج شدید ظلم کے خلاف، پیچھے نہیں ہٹے، ساری قوم مخالف تھی، پوری زندگی ان کی کس پہ خرچ ہو گئی؟ دین کے لیے۔ بس خلاصہ کروں، پیغمبر اسلام کس پہ؟ پیغمبر اسلام کو کہا جائیں جنگ بدر لڑیں، مارے نہیں جا سکتے، جنگ میں بچنے کے لیے جاتا ہے آدمی، جنگ میں تو بچنے کے لیے نہیں جاتا، جنگ میں تو آپ مارے جا سکتے، کہ لڑیں جنگ۔ جنگ احد میں کیا ہوا؟ لڑیں جنگ، آپ مارے بھی جا سکتے ہیں۔ اچھا 83 جنگیں لڑی ہیں پیغمبر نے، ایک جنگ نہیں لڑی۔ اگر کہیں سے بھی کوئی حادثہ پیش آ جائے، کہیں سے بھی کوئی مار دے، کیونکہ بچنے کو ہی آئے ہیں، یہ ہے بھی نہیں کہ میں بچا لوں گا، خدا نے کہیں ایسی کوئی بات نہیں کی کہ آپ جنگ میں چلے جائیں میں بچا لوں گا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ کو اپنی جان ہتھیلی پہ رکھنی ہے اور اللہ کی راہ میں اسے قربان کرنا ہے، یہ قصد لے کے جائیں۔ یعنی وہ جان بچانے کے لیے نہیں جاتے تھے جہاد میں، وہ جان دینے کے لیے جاتے تھے۔ آپ یقین کیجئے جب مولا کائنات کو وہ ضرورت لگی، فزتو ورب الکعبہ کیوں کہا؟ کہ اس لیے کہ جان بچانے کے لیے کوئی گئے تھے، جان دینے کے لیے گئے تھے اللہ کی راہ میں، وہ آج دے دی ہے تو اعلان کامیابی کر دیا۔ میں کب سے تیری تلاش میں تھا، میں تو ہر دفعہ اسی تلاش میں گیا۔ آپ کے لیے ہے کہ آپ جب بھی جہاد سے واپس آتے تھے تو آنکھوں میں اشک ہوتے تھے آپ کے، اور پیغمبر پوچھتے تھے یا علی یہ آنکھوں میں اشک کیسے ہیں، یہ تو فتح ہوئی ہے۔ اور آپ کہا یا رسول اللہ جس کی تمنا میں گیا تھا، اور وہ شہادت، قربان ہونا اللہ کی راہ میں، جی یعنی آپ دین اسلام پہ قربان ہونا چاہتے ہیں، جی یعنی علی اس دین پہ قربان ہونا چاہتے ہیں، جی یعنی 1,24,000 اس دین پہ قربان، جی اچھا اس سارے نبیوں کا نبی اور سارے ولیوں کا ولی علی، سارے نبیوں کا نبی بھی اس دین پہ قربان اور سارے ولیوں کا ولی بھی اس دین پہ قربان۔ امام حسین کس پہ قربان ہوئے؟ دین پہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز پہ قربان ہوا جا رہا ہے وہ اہم ہے یا نہیں ہے؟ جس پہ حسین جیسا آدمی شہید ہونا چاہتا ہے، افتخار ہے اس کے لیے، ایک قدم پیچھے نہیں ہٹتے۔ وہ اکبر کو بچانے کے لیے نہیں لائے تھے، وہ عباس کو بچانے کے لیے نہیں لائے تھے، ہرگز ایسا نہیں تھا، وہ دینے کے لیے لائے تھے۔ شہید متحوی جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام جو تھے جیسے جیسے شہادت سے قریب ہو رہے تھے تو آپ کا چہرہ معطر ہو رہا تھا۔ کیوں؟ آپ کو تو شکستہ ہو جانا چاہیے تھا، آپ کو تو تھک جانا چاہیے تھا، اگر نہیں کہ اس لیے تو تھکتا تو وہ آدمی ہے جو جس کو یہ پتا ہو کہ جو شکست کھا گیا ہے۔ آپ نے خوب توجہ کریں، آپ نے بہت زبردست سودا کیا ہے، اور وہ سودا کیا تھا؟ کرنا کیا ہے؟ کچھ نہیں، 1,24,000 انبیاءوں کی جانیں گئی ہیں دین کو بچانے میں، اور اب ایک ایسا مرحلہ آ گیا تھا کہ دین ختم، تو یہ تو بہت ہی سستا سودا تھا کہ 1,24,000 انبیاء چلے گئے اور دین کی یہ پوزیشن تھی، دین بچتے بھی بچائے نہ پڑتا تھا، 72 دے کہ اگر دین کو بچا لیا جائے
یعنی اصغر کی قربانی دینی ہے، بس اتنی سی قربانی، اور اسے بچانا ہے جس پہ محمد کی جان چلی گئی، جس پہ علی مرتضیٰ نے اپنے آپ کو قربان کر دیا، جس پہ میرے بھائی قربان ہو گئے، جس پہ اللہ کے اولی العزم انبیاء قربان ہو گئے ساری زندگی۔ تو اگر میرا بیٹا قربان ہو جائے تو یہ تو بہت اچھا سودا کیا میں نے اللہ سے۔ تو جب سودا اچھا ہو تو یہاں خوشی ہونی چاہیے یا شکستہ ہونا چاہیے؟ ہدیائے درود و سلام بقائے دین آقا امام حسین علیہ السلام بلند تر جنہیں دین کا پتہ نہیں تھا وہ میدان چھوڑ کے بھاگ گئے، انہوں نے اپنی جان بچا لی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس سودے کو مہنگا سمجھ رہے تھے۔ اسی لیے دیکھ لیا آپ نے، یعنی یہی تھا، یا تو دین کو بچائیں یا اپنی جان کی بازی لگا دیں۔ تو انہیں اپنی جان بچانا جو ہے وہ اچھا سودا لگا، تو لہذا میدان چھوڑ کے بھاگے اور پہاڑوں پہ چڑھ گئے۔ اور جو یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ سودا مہنگا ہے یہ سودا سستا ہے، لہذا وہ تلوار پھینک کر بھی میدان میں کھڑا رہا۔ آپ نے دیکھا پیچھے نہیں ہٹے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ ہو کیا رہا ہے۔ یعنی جس کے لیے سارے انبیاء، اسی وجہ سے آپ امام حسین کے لیے کیا جملے پڑھتے ہیں؟ السلام علیکہ یا وارث آدم صفت اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ۔ آپ سب کے وارث بن گئے ہیں، کیونکہ جو سارے انبیاء کام کرتے رہے در حقیقت وہ کام آپ نے اکیلے نے کر دکھایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر، آواز بلند نعرہ صلوات۔ یہ دین کرتا کیا ہے جو اتنی قربانیاں دے رہے ہیں؟ آپ رکتے نہیں ہیں آپ کے قدم؟ سارے لوگ تو بچا لیتے ہیں، آپ کہتے ہیں تقدم ولدی، بیٹا آگے بڑھو، آپ پیچھے نہیں ہٹتے۔ اتنی قربانیاں دی ہیں، کوئی سجدہ کر کے تو دکھائے؟ نہیں۔ اگر موقع ہوا تو ہم انشاءاللہ سید سجاد پہ بات کریں گے۔ آخر کیا کارنامہ انجام دیا، کمال کرتے ہیں۔ امام نے دین کو بچا لیا۔ میں یہاں پہ ایک وہ نقل کروں آپ کے لیے اور پھر بات کو ختم کروں انشاءاللہ، یہ کل بات کریں گے۔ ایک ہندو استاد تھے، خوب توجہ سے سنو۔ ان کا شاگرد تھا، ان کے پاس پڑھتا تھا، بہت سارے شاگرد پڑھتے تھے، وہ بھی ان میں سے 25 سال بیت گئے پڑھتے۔ اس نے کہا استاد اگر اجازت ہو تو بس اب میں رخصت لوں آپ سے۔ جو بچہ 15 سال کا ہے وہ تو 40 سال کا ہو گیا، جوانی گئی تو بڑھاپا شروع ہو گیا۔ 40 سال کے بعد تو آدمی بڑھاپا شروع ہو جاتا ہے کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں رخصت لوں آپ سے۔ کہا ہاں ٹھیک ہے، اب تو ماشاءاللہ آپ خود استاد ہیں، اب آپ جا کے ان چراغوں کو جلائیں جو آپ کے اندر روشن ہو گئے۔ کہ میری یہ خواہش ہے آپ سے، کہ بتا کہ 25 سال آپ کی خدمت میں رہا، بڑا علم حاصل کیا، نشیب و فراز بھی بہت آئے، اور آپ لاجواب استاد تھے میرے،
اور میں آپ کو بتا دوں جن استاد کی بات میں کر رہا ہوں پوری دنیا میں وہ واقعاً استاد ہیں، مشہور ہیں، مذہب سے لطالع ایسے ہی شخص ہیں، سب ان کا احترام کرتے ہیں، ہر مذہب والا نے اس کا احترام کیا، استاد بڑا لیول ہے۔ اس نے کہا استاد میں جا تو رہا ہوں، میں یہ چاہتا تھا کہ اس میری خواہش کو پورا کر دیں۔ کہا بتاؤ کیا خواہش ہے؟ کہا خواہش یہ ہے آج جاتے جاتے کوئی ایک ایسا جملہ مجھے کہیں کہ جو میرے 25 سال کے اوپر حاوی ہو، جو 25 سال میں نے حاصل کیا ہے وہ ایک طرف اور یہ جملہ ایک طرف، وہ مجھے یاد رہ جائے۔ جب بھی میں اپنے 25 سال کا خلاصہ چاہوں تو اس ایک جملے میں ہو۔ بس جیسے ہی انہوں نے یہ کہا کہ تو کہا استاد نے کہ اچھا جا، اگر ایسی ہی کوئی بات چاہتا ہے کہ تجھے یاد رہ جائے اور وہ تیری 25 سال کے اوپر حاوی ہو تو جا حسین کے ساتھ ہو جا، بس یہ ایک جملہ۔ انہوں نے کہا آپ نے یہ کیا بات کی؟ جیسے ہی انہوں نے یہ کہا استاد نے کہ جا حسین کے ساتھ ہو جا، بس اسے یاد رکھ۔ وہ تو پریشان ہو گیا، کہا مگر ہم ہندو نہیں ہیں؟ تو ہندو ہیں، حسین تو مسلمانوں کے پیشوا ہیں، اگر کوئی ہمارا پیشوا ہوتا اور آپ اس کی بات کرتے تو میں سمجھ جاتا، لیکن امام حسین تو ہمارے پیشوا بھی نہیں ہیں، پھر آپ مجھے یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ جا حسین کے ساتھ ہو جا؟ کہا اچھا تو پھر جا اپنی ماں سے نکاح کر لے۔ جب یہ دوسرا جملہ کہا تو وہ پھر اور زیادہ پریشان ہوا کہ آپ نے یہ کیا بات کی؟ یہ تو انسانیت سے گری ہوئی حرکت ہے، یہ تو حیوانیت ہے کہ کوئی شخص اپنی ماں سے نکاح کرے۔ کہ بس یاد رکھ جو ذات انسانیت کو حیوانیت سے جدا کرے اسی کو حسین کہتے ہیں۔ مشہودیے آقا حسین علیہ السلام بلند تر وہ جو سارے لوگ یہ کہتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ وہ حسین نے کیا بچایا۔ ڈاکٹر خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمہ نے ایک جملہ کہا، وہ آپ سب کو یاد ہے، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لائے۔ انہوں نے سب کچھ دین تھے۔ وہ یزید پتہ ہے کیا کرنا چاہتا تھا؟ وہ یہی کام کرنا چاہتا تھا جو استاد نے اشارہ کیا۔ اگر حسین کھڑے نہ ہوتے، ماں وہاں کوئی نہیں تھی، ماں سے نکاح ہوتے، بہنیں حلال ہو چکی ہوتی، وہ معاشرہ کھڑا ہو گیا تھا۔ یزیدیت اسی کو کہتے ہیں جہاں نہ ماں کی تمیز ہو، نہ بہن کی تمیز ہو، نہ پھوپھی کی تمیز ہو، نہ محرم کی تمیز ہو، نہ زن اور زن کی تمیز ہو، نہ مرد اور مرد کی تمیز ہو، اسی کو یزیدیت کہتے ہیں۔ ایسے میں حسین نے قیام کیا۔ یزید پلید پہ لعنت۔ اور پیچھے نہیں ہٹے کیونکہ امام حسین کو پتہ تھا۔ آپ کو اگر مقصد ہمیں پتہ ہے کہ بچوں کو سستی کی ہوتی ہے، اٹھتے ہی نہیں صبح اسکول جاتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ اسکول میں ہونا کیا ہے۔ ان کو اہمیت کا پتہ نہیں ہوتا۔ ڈرامے میں تو سب کی آنکھ کھل جاتی ہے، باقی تو سب جگہ پہنچے ہوئے لوگ۔ یہ تو میں نے ایسی مثال دی۔ ہم کیوں ہر جگہ بہت ساری جگہوں میں پہنچ جاتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں اہمیت کا پتہ ہوتا ہے، دین کی اہمیت کا پتہ نہیں، اس لیے ہم اس کے لیے قیام نہیں کر پاتے۔ امام حسین کے لیے بہت سارے لوگ کیوں خاموش بیٹھے رہے؟ میں نے عرض کیا کیوں میدان چھوڑ رہے تھے سارے، حسین نے نہیں چھوڑا، حالانکہ اکیلے تھے،
اور آپ نے دیکھ لیا کہ اس قدر مصمم تھے اپنے بابا کی طرح. انہوں نے ایک جملہ کہا تھا, واقعی امام حسین نے وہ کر کے دکھایا. امام نے نکلتے وقت جو ہے ایک جملہ کہا, اور وہ جملہ یہ تھا ان کا, انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما بل خرجت لطلب اصلاح امت جدی واريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر. پھر جملہ کہا, اسیر بسیرت جدی و ابی علی بن ابی طالب, میں اپنے بابا کی طرح حرکت کروں گا اور میری حرکت میرے نانا کی طرح ہوگی. یعنی نہ میرے نانا نے کبھی دین کو تنہا چھوڑا, نہ میں نے کبھی تنہا چھوڑا, سب چھوڑ کے جائیں تو جائیں. آپ اس پوزیشن کو سمجھیں, یعنی جہاں پہ مولا کائنات موجود ہیں اور لڑ رہے مسلسل, وہاں یوں نہیں ہے کہ پیغمبر موجود ہے اور سب بھاگ گئے, نہیں, افواہ یہ ہے کہ پیغمبر شہید ہو گئے, یعنی پیغمبر بھی چلے گئے اور سارے مسلمان بھی چلے گئے. اب دین کی بقا علی پہ ہے, آپ دین کو تنہا نہیں کر سکتے. یہ تو آدمی سوچ سکتا ہے بھائی جو لایا تھا وہی چلا گیا, جس کے لیے لڑ رہے تھے, کہ نہیں, ان کے لیے نہیں لڑ رہے تھے, اس کے لیے لڑ رہے ہیں جو وہ لائے تھے. وہ لانے والا چلا گیا ہے, وہ ہے جسے لائے تھے. اس چیز کو سمجھنا بہت ہے, اس لیے کھڑے رہے. باقی محمد کو سمجھ رہے تھے, بات کریں گے. جب وہی مارے گئے تو بس ختم. اس لیے بہت سے لوگ بھاگے. آپ تاریخ احد پڑھیں, کیونکہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ محمد مارے گئے, تو پھر اب کیا, کیونکہ محمد کو ہدف سمجھ رہے تھے, حالانکہ محمد ہدف تھے ہی نہیں. یہ نقطہ سمجھنا بہت اہم ہے. اس لیے ہر چیز لٹانے کے لیے تیار تھے. امام حسین علیہ السلام بھی ایسے ہی تھے. انہوں نے کہا تھا میں اپنے بابا کی سیرت پہ چلوں گا, اور بابا کی سیرت کیا تھی کہ اگر تنہا بھی رہ جاؤ اور کسی ناصر کو بھی نہ پاؤ, سب چھوڑ کے بھی چلے جائیں, تو سب میدان کو چھوڑے تو چھوڑے, تمہیں میدان کو. آپ یقین کریں سارے لوگ چھوڑ کے چلے گئے, اور جو کچھ تھے ساتھ, ان سے کہا کہ آپ چلے جائیں, جائیں آپ. حسین جانے والا نہیں ہے. تاریخ یہ نہ سمجھے کہ کیونکہ اکبر ساتھ تھے تو ٹھہرے رہے, کیونکہ عباس موجود تھے. عباس جیسا شجاع تاریخ کو ہلا کے رکھ دے, وہ سہل شور انسان. آپ یقین کریں کہ جب میدان میں قدم رکھتے تھے تو لرزتے تھے کافر. ایسا شخص تو ان کے صحابے پہ کھڑے ہوئے تھے, نہیں, پھر تم حسین کو نہیں سمجھے. اس لیے آپ نے ہر ایک کو کہا کہ جاؤ, چلے جاؤ, خطاب کر کے کہا. بلکہ عباس تم بھی جاؤ, حبیب تم بھی چلے جاؤ, سب کو کہا. اور پھر کہتے ہیں کہ شاید انہیں شرم آ رہی, یہ انہیں شرم آ رہی, یہ شاید مجھ سے آنکھیں نہیں ملا پائیں. بس میری بات ختم ہو گئی. بہت زیادہ تنہا تھے. آپ یقین کریں حضرت سکینہ فرمایا کرتی تھی میں اپنے بابا کی جو آواز تھی نا مظلومیت کی, گریے کی, وہ سن نہیں پاتی تھی, اس قدر تنہائی تھی. اور خدا کی بارگاہ میں جو گریا کرتے تھے, اور میں اپنے بابا کی مظلومیت میں آنسو بہا. یہ منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ میرے بابا اتنے مظلوم, اتنے تنہا, اس کے باوجود اکبر سے کہہ رہے تھے بیٹا چراغ کو بجھا دیا جائے. عجب اللہ, خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے.
کبھی ایسا موقع نہ آئے کہ آپ تنہا ہوں. حسین تنہا تھا. کہا بیٹا چراغ کو بجھا دیا جائے، اور چراغ کو بجھا دیا گیا. امام سمجھانا یہی چاہتے ہیں. کربلا وہ نہیں ہے، غلط سمجھو. کربلا یہ نہیں ہے. کربلا ہر چیز سے گزرنا ہے. اگر کربلا برپا کرنا چاہتے ہو، امام نے کہا اگر یہ سوچ کے آئے ہو کہ جنت ملے گی تو جاؤ، میں جنت کا ضامن ہوں، جاؤ چلے. تو میں مجلس میں ثواب کے لیے آیا ہوں، یعنی ثواب کی خاطر آئے ہو یہاں پہ. کربلا برپا کرنا نہیں چاہتے تو جاؤ چلے، میں ثواب ہوں. کیونکہ تم نے قصد کر لیا نا آنے کا، جاؤ. امام نے سب کو کہا. پتہ ہے کیا ہوا پھر جب چراغ کو روشن کیا گیا؟ عجیب. جب چراغ روشن تھا اور اس کے بعد پھر خاموش ہو کے دوبارہ روشن ہوا، تو فرق یہ پڑا جو چھوٹے بچے تھے وہ اپنے پنجوں پہ کھڑے ہو گئے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مولا ہمیں بچہ سمجھ کے کہیں کہ جاؤ بچوں پہ جہاد نہیں. تو لہٰذا ہم اپنے پنجوں پہ کھڑے ہو جاتے تاکہ حسین ہمیں بچہ نہ سمجھیں اور ہم اپنی قربانی دینا چاہیں. اور جو بوڑھے تھے انہوں نے اپنی کمروں کو کس لیا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو حسین یہ کہیں کہ تم بوڑھے ہو گئے ہو. مولا آپ کو تو چھوڑ کے جا نہیں سکتے، یا وہ جگہ بتا دیجئے جو قدم حسین سے زیادہ حسین. عزیزان محترم، اس لیے بس بات ختم کی میں نے. آپ نے گریا کیا مسائل ہو گئے. 2 جملے. بڑی قربانی دینے کے لیے تیار تھی، ہر چیز کو قربان کرنا چاہتے تھے. اس لیے راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ایک بی بی خیمے جل رہے تھے، آگ لگی ہوئی تھی، حسین کے بچوں کی گریوں کی آوازیں آ رہی تھیں، الاتش کی آوازیں الگ، الامان کی آوازیں الگ تھیں. آگ لگی ہوئی تھی، چاروں طرف لگی ہوئی تھی. میں نے یہ منظر اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا. راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک بی بی جلتے ہوئے خیمے میں اندر جاتی ہے پھر واپس آ جاتی ہے. عجیب ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ ہوا کیا ہے. یہ بی بی خیمے کو آگ لگی ہوئی ہے اور اس بی بی کو اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے، خیمے میں جاتی ہیں اور آ جاتی ہیں، خیمے میں جاتی ہیں اور آ جاتی ہیں. مجھے سمجھ میں نہ آیا کہ ہے کیا، آخر کون سی ایسی چیز رہ گئی ہے. تھوڑی دیر میں دیکھا میں نے کہ اس بی بی کے کندھوں پہ ایک ضعیف ہے جو ہاتھ ڈالے ہوئے چلا آ رہا ہے. میرا چوتھا امام سید سجاد کو لے کے جناب زینب خیمے سے آئی ہیں. عزیزان محترم، وہی سید سجاد جس نے اپنے بابا کی لاش کو اس حالت میں دیکھا. مولا فرماتے ہیں ارے خدا نہ کرے کوئی بیٹا اپنے باپ کی لاش کو اس عالم میں دیکھے کہ اس کے جسم سے کپڑے نوچ لیے گئے ہوں، اس کی لاش کو پامال کر دیا گیا ہو، اس کی انگلی کو کاٹ لیا گیا ہو. عزیزان محترم، اس کے باوجود بھی سید سجاد میرے 5ویں امام فرماتے ہیں ان شہادتوں کے باوجود بھی میں نے اپنے بابا کو دیکھا سر زمین پہ رکھا ہوا تھا، آوازیں دے رہے تھے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. پروردگارا ہماری اس قربانی کو قبول فرما. فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بار الہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما. جو لوگ یہاں تشریف فرما ہیں ان کی آمد کو، ان کی نشست کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. بار الہ تمام مومنین جو حج و زیارت میں متمنی ہیں ان کی تمناؤں کو
پورا فرما۔ بار الہ ہمارے مجمع کے اندر غیر مجمع بار الہ جہاں بھی علیل اور مریض ہیں ان سب کو صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ جتنے افراد بھی یہاں موجود ہیں بار الہ ان سب کی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان کے گھروں پہ اپنی رحمت برکت نازل فرما، بار الہ ان کے آنسوؤں کو رومال سیدہ میں جگہ عنایت فرما، بار الہ ان کی اس عظیم الشان خدمت کو اور اس آمد کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، بار الہ تمام علماء حقہ مجتہدین عظام خصوصاً آپ سیستانی کی حفاظت فرما، رہبر عظیم الشان کو طول عمر عطا فرما، بار الہ تمام مستکبرین جہان خصوصاً امریکہ اسرائیل ان کے ہم نوالا ان کے ہم پیالہ جہاں کہیں بھی ہیں اگر لائق ہدایت نہیں ہیں بار الہ سب کو نابود فرما، بار الہ تمام مستضعفین جہان خصوصاً حکومت اسلامی پاسدار انقلاب اسلامی حزب اللہ جہاد اسلامی جہاں کہیں بھی مظلوم فلسطین جہاں کہیں بھی دنیا میں مظلوم ہیں بار الہ مجاہدین ہیں ان سب کی حمایت اور ان سب کو کامیابی عطا فرما، ہم سب کو امام اثر کی دولت کریمہ دیکھنا نصیب فرما، بار الہ ہم سب کو ان عزاداریوں کے مقاصد کو ادا کرنے کی ان تک پہنچنے کی توفیق عطا فرما، بار الہ ہم سب کو امام اثر کے جانثاروں میں شمار فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔